الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب اللہ. کہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے، اے نا رب دے قریب دس کیڑا ہے. تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے، اے نا رب دے قریب دس کیڑا ہے. اے نا رب دے قریب دس کیڑا ہے. ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا، ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. میں گل پڑھ دا پیا، میرا خیال ہے تھانوں سمجھ نہیں آئی. جملہ ختم نبوت میں پڑھ گیا تو سمجھ نہیں آئی. میں گل پیش کرنا. تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے، کیڑا ہے تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے. اے نا رب
دے قریب دس کیڑا ہے نا رب دے قریب دس کیڑا ہے ہوئے تیرے تے نبوات تمام سونے ہوئے تیرے تے نبوات تمام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے رات سوار دے بختاں والے جس رات نو عربی آیا مدت دے اجڑی دھرتی نو ایک پل وچ آن وسایا ہے ابراہیم گلشن اندر تے وہاں عجب بہارا آیا او آدم لال حلیمہ لے گئے ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا حمد و صلاة بعد واجب الاحترام واجب التعظیم و تکریم حاضرین و سامعین بے حد مشکوراں جناب محترم المقام عزت مآب چودھری محمد جمیل چودھری محمد جاوید چودھری محمد فریاد صاحب مد ذلہ العالی اللہ جل جلالہ اپنے مقدس باہرگاہ دے اندر ایک خوبصورت محفل باہرگاہ ربوبیت دے اندر قبول و منظور فرما کے اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے تو سہالے تک کھل دینے میں پائے اللہ کرے سی کھل آسو بہت بڑے بڑے خطیب میرے تو بعد جناب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر عاشق حسین باروی صاحب سارے مرشد کریم اور انہوں تو علاوہ خصوصی خطاب مفتی اہل سنت نازش اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب انہوں بھی پڑھنے انشاءاللہ تو سجا گا سو حاضرین و سامعین شریعت دی روح نال شریعت دی روح نال علم دے اتے فخر کرنا منع شریعت دی روح نال علم دے اتے فخر کرنا منع جاہو جلال تے فخر کرنا منع حکومت تے تخت تے فخر کرنا منع حسن و جمال تے فخر کرنا منع شان و کمال تے فخر کرنا منع لیکن نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے فخر کرنا عین ایمان ہے اگر کہیں کوئی جملہ سمجھ آیا ہو بتا کھائے سبحان اللہ ہر چیز تے فخر کرنا منع علم و کمال تے جاہ و جلال تے حسن و جمال تے فخر کرنا منع لیکن نسبت مصطفیٰ دے ہوتے فخر کرنا عین ایمان ہے تو ساکسو کیوں اس واسطے کہ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین فرمایا کہ اتنے تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنے تک اپنے والدین اپنے عزیز اپنے اقرباء اپنے رشتہ دار اپنے پیاریاں تو ود کے میں محمد نال محبت نہیں کردا اتنے تک ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا ایمان تو خالی حضرات محترم شہر تھوڑا میرا بھی ہے چکا ہے پنڈ ہے جو کچھ بھی ہے شہر ہے شہر اسلام آباد دا بھی ہے اتھے وزیر بھی رانے شہر فیصل آباد بھی ہے شہر لاہور بھی ہے لیکن شہر مدینہ شہر مدینہ اتھے کیے میرے نبی فرمایا غبار المدینہ تے شفاء من الجزام لوگوں شہر اسلام آباد اگر ہے تو وہ دی کوئی حیثیت نہیں لاہور ہے وہ دی کوئی حیثیت نہیں کوئی ہور ہے وہ دی کوئی حیثیت نہیں لیکن مدینہ طیبہ دی مٹی غبار المدینہ تے شفاء من الجزام میرے نبی فرمایا میرے مدینے دی مٹی اگر کوئی بیمار چٹ چھوڑے یا کھا چھوڑے اللہ شفاء عطا فرما دے رہا میں کیوں نہ آکھاں
کہ ان کا درد کہاں تک پہنچا، ان کا درد کہاں تک پہنچا، قلب جگر اور جاں تک پہنچا، ساری دنیا کعبے پہنچی، میں کعبے کی جاں تک پہنچا۔ اور دیکھو کہ میرے قدم ہی تھے لگے، مٹی دی کوئی حیثیت نہیں، وزیر اعظم دے قدم لگے، مٹی دی کوئی حیثیت نہیں، صدر دے قدم لگے، مٹی دی کوئی حیثیت نہیں، وزیر تے مشیر دے قدم لگے، مٹی دی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب آمنہ دے لال دے مکے دے اندر قدم لگے، مکے دے اندر قدم لگے کہ اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں دسنا چاہنا کہ اگر لا اقسم بہذا البلد کر کے میرا مالک چپ ہو جاویا، میرا مالک اگر قرآن نہ بناویا، نہ نازل کریا، لوگ آکھیں یار اللہ قسم اس واسطے چاہیے کہ مکے دے اندر بنا ہے، اس واسطے چاہیے کہ مکے دے اندر مزدلفہ، اس واسطے چاہیے کہ مکے دے اندر کعبہ، اس واسطے قسم چاہیے کہ مکے دے اندر جناب صفا مروہ، اس واسطے چاہیے کہ مکے دے اندر جناب حجر اسود، اس واسطے چاہیے کہ مکے دے اندر جناب والا اللہ دے محبوب علیہ السلام دا گھر نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب میں مکے دے اس واسطے قسم نہیں چاہی کہ اتھے مینا ہے، میں اس واسطے قسم نہیں چاہی اتھے مزدلفہ ہے، میں اس واسطے قسم نہیں چاہی اتھے جناب حجر اسود تے کعبہ ہے، میں مکے دی کعبے اس واسطے قسم چاہیے کہ اتھے محبوبہ تیرے قدم جو لگ گئے ہیں۔ میں کیوں نہ آکھا ایک ایک حرف سجن دینا دا، سانو رشتہ بانگ قرآن سورت ایک ایک حرف سجن دینا دا، سانو رشتہ بانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ساڈا ایو ورد زبانے سورت یار دی تکدیاں رہنا، اے سب عملان دی جانے اعظم ساڈا دین کے پجدا، ساڈا ایو دین ایمان، ساڈا ایو دین ایمان ہے۔ بھل عاشق آیا، عاشق اپنی ترجمانی کر دے، تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ صدقے جامع تھواری سبحان اللہ، تو سا اچھا بولو چا سبحان اللہ، میں رب دا قرآن چا سنا۔ اور رب کائنات دے غلامو توجہ فرماؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے تھے، رب کائنات نے قسم چاہیا اگر تیرے میرے آقا جناب والا اپنے کندیاں مبارک دے ہوتے جناب والا مزمل دی چادر سجائیے تھے، اللہ قرآن بڑھایا، رب فرمایا ایوہ المزمل، اے مزمل دی چادر اونن والے آؤ، اگر تیرے میرے آقا جناب والا کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے نے، خاتم النبیین بڑھ کے ختم جلوہ گر ہوئے نے، انہاں تو پہلے سابق انبیاء 1,24,000 پیغمبر کو مو پیش آئے نے، سارے رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا منگ دے ہنتے اللہ عطا کریں دا، حضرت جناب والا موسیٰ کلیم آئے دعا منگی، عرض کیتی رب شرح لی صدری، اے میرے پروردگارہ میرا سینہ کھول دے، تیرے میرے آقا آئے نے دعا نہیں منگے، بن منگیا رب ذوالجلال نے قرآن بنایا، فرمایا علم نشرح لکا صدرک، اے محبوب سا تیرا سینہ وسیع فرما چھوڑیا، حضرت ابراہیم خلیل آئے دعا منگی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، حضرت ابراہیم خلیل نے عرض کی تھی کہ رب ذوالجلال میرا آمن والیاں امتہ دے اندر ذکر باقی رکھی، تیرے میرے آقا کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، دعا نہیں منگی ہاتھ نہیں چاہے، رب کائنات نے قرآن بنایا، فرمایا سونے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسا تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑیا، حضرت ابراہیم خلیل آئے دعا منگے، عرض کی تھی لا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے پروردگارہ میں نو قیامت تلے دن شرمندہ نہ کرنا، تیرے میرے آقا کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، دعا نہیں منگی بن منگیا، رب کائنات نے کرم فرمایا، فرمایا یا ایوہ النبی، سبحان اللہ۔ حضرات محترم تیرے میرے کریم آقا کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، دعا نہیں منگی بن منگیاں خالق کائنات نے سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی نات بنا چھوڑے آئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر کسی غلام نو میں خواب دے اندر دیدار کراما، وہ اے نہ سمجھے کہ کوئی ہور آیا تے شکل بکھا گئی ہے،
وہ اے نہ سمجھے کہ کوئی اور آیا تے شکل وکھا گیا ہے، وہ میں خود محمد الرسول اللہ دی ذات ہوں دی۔ میرے آقا دی حدیث ہے، فرمایا من رعانی فی المنامی فاسیرانی فی الیقظہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں، اگر کسی خوش قسمت امتی دے خواب دے اندر میں آواں نا، وہ اے نہ سمجھے کہ کوئی اور آیا ہے، بلکہ وہ اے سمجھے کہ آج کملی والا خواب دے اندر آیا ہے تے کملی والا میں نو جاگ دے دیدار فرماوے گا۔ اور حدیث پاک سنو بخاری شریف، حضور فرمایا من رعانی فی المنامی فقد رأى الحق۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں کسی امتی دے خواب دے اندر آواں تے او اے سمجھے کہ میں سونے مصطفیٰ دی رات نو زیارت کیتی ہے نا، میں مصطفیٰ دی زیارت نہیں کیتی بلکہ مصطفیٰ دے خدا دی زیارت کی۔ بل فرمایا میرے آقا نے من رعانی فی المنامی فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، میں اگر کسی دے خواب دے اندر آواں، وہ اے نہ سمجھے کہ میرے خواب دے اندر نعوذ باللہ من ذالک کوئی اور آیا ہے یا شیطان آیا ہے۔ نہیں، شیطان آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال نے میں محمد کریم نو بنایا ہی بے مثل تے بے مثال ہے، بنایا ہی بے مثل تے بے مثال ہے۔ ہی وجہ واسطے عاشق آدھے ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے۔ نہیں بڑے ٹھڈے بیٹھے ہو یار، اونچے بولو سبحان اللہ۔ عاشق آدھا ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے، لوکی رب دے رب نو اینو رب سنیڑے کھلے، شانہ استیاں سب تو اچیاں، بلے 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 آزم سونے ہور بھی حسین پر میرے مدنی تو تھلے ہی تھلے۔ سبحان اللہ۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ میرے آقا کریم دے غلاموں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو میرے رب کائنات نے جناب مختار کل بنا کے بھیجیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ حدیث قدسی میرے رب نے فرمایا میرے محبوب دے غلاموں کہ جناب والا رزق دے من والا مایا تقسیم کرن والا میرا آقا، رزق دے من والا مایا منامن والا میرا مصطفیٰ کریم، رزق دے من والا مایا صبح شام تھانو تقسیم کرن والا میرا مدینے دا تاجدار۔ ہی وجہ واسطے جناب والا میرے آقا کریم دا غلام ہے جدا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے بخاری و مسلم ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماندے نے میں کسی یہودی دا جناب والا قرضہ دے بناؤ بے، مدینہ طیبہ دے اندر میں کسی یہودی دا قرضہ دے بناؤ بے، 30 ماس کا قرضہ دے بناؤ بے، تے جناب میں یہودی دے کول گیا یارا میرا باغ کوئی نہیں، میرا ہیلا وسیلہ کوئی نہیں جناب، جنا میرے کل رزق کو سی میں تینو جناب دے دے سا، تے یہودی ضد کر گیا کھڑ لگے نہیں یارا تو مسلمان ہو گیا، میں جتنے تک تیرے کل قرض نہ لے سا اتنے تک میں سکون دے نال گھر نہیں باونا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کریم آقا دی بارگاہ اقدس دے اندر آ کے عرض کیتی کملی والے جناب یہودی میں نو پریشان پیا کردہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، علماء حق اہل سنت۔ عزیزان محترم تو اڈیر میں درمیان میرے مسئلہ کا عظیم صحرا، عظیم ترجمان خطیب اہل سنت، عظیم نقطدان پاسبان مسئلہ کے رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس باروی صاحب آپ تشریف لے کے آئے۔ سمیم قلبنا الاہلوں وسالوں مرحبا جی آئین وقت توجہ ہے سارے دی، ہاتھ چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ تیرے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کر دینے کملی والے میں یہودی دا قرضہ دے منائے لیکن قرضہ نہیں جناب والا لتھا جا رہا، یہودی تنگ کر رہی ہے۔ تیرے میرے کریم آقا نے فرمایا آجا جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ پچھے پچھے میرے تیرے کریم آقا آگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ دا جناب باغ جڑا سکھ گئی ہے، او دے کل کوئی جناب والا پھل پھل دی گنجائش نہیں ہے۔ تیرے میرے آقا جناب والا باغ دے اندر تشریف لے گئے نے، تے باغ با زبانوں کے آکھن لگے کہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں
کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں حضرت جناب جابر بن عبداللہ دے باغ دے اندر میرے تیرے لجپال کریم آقا جلو جلوہ گر ہوئے ایمیں چل دینے باغ دے اندر باغ نو بارونک بنایا وال ادرو آن دینے واپس ادرو جان دینے جناب والا ایمیں میرے کریم نبی دے قدم پہ لگ دینے اللہ نے قدم این دا صدقہ عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ دے باغ نو سبز بھی کر چھوڑیا تے مالا مال بھی فرما چھوڑیا میرے کریم آقا نے فرمایا جابر بن عبداللہ یہودی رو بلا تول تول کے مال دیندہ جا ہون مال جتنا قرض دے میں یہ قرض بھی ادا کر لا اور جناب جڑا بچے میں نو دسی حضرت جابر نے یہودی نو بلایا بلا کے جناب مال تول کھول تول کے دیندے آنے اور سکا سڑیا باغ ہریا ہویا او دے وچ مال پٹ پٹ کے تولا جا رہی ہے حضرت جابر فرمان دین اللہ دی عزت دی قسم میں اپنا قرض بھی اتاریا 30 ماسکاں میں یہودی نو جناب والا دے چھوڑیا باقی 17 ماسکاں اس دور دیاں باقی رہ گیا میں ہاتھ بلند کر کے عرض کیتی ہے میرا ربا میرے آقا دے سر انور دے ہوتے تا اجنا تاج سجایا ہے ایمیں تے جناب والا سارے نبیان دا تاج نہیں آیا کیونکہ تھے گل مک گئی ہے حضرت سلطان باہو ترجمانی کر دینے آپ فرمان دینے اے تن میرا او جے چشمہ ہووے تے میں مرشدی دیکھنا رجا ہو ڈولو دے او مڈا لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجا ہو اتنا دٹھیا او میں نو صبر نہ آوے تے میں ہور کے دے والے بھجاں ہو مرشد دا او دیدار وے باہو تے میں نو لکھ کروڑا حجاں ہو قربان جواب فرما دینے بے بسم اللہ آخری گل کر کے علماء تشریف گئنن جاگ دے پائیو نا سلطان العارفین فرما دینے بے بسم اللہ اسامی اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو عدو بے عد او درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تو باہو او جنہ ملیا نبی سہارا ہو اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی حاضری قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ بھائی محمد جمیل صاحب دے مرحوم باپ جناب چودھری تاج الدین گجر صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین